آج اس پری میرج پروگرام سے کے سلسلے میں جو سب سے بیسک پوائنٹ ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ دین اصلاً میرے اور آپ کی کامیابی کا ایک وسیقہ ہے۔ قرآن پاک دراصل وہ بکلیٹ ہے، اور احادیث مبارکہ دراصل وہ دستاویز اور وہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانیت کا، ہیومینٹی کا اور ایک ہیومن لائف کا ایک پورا کا پورا پروگرام سکسیسفل ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں دین کو تھوڑا سا اس نقطۂ نظر سے اور اس پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اور اسلام یہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام نہیں ہے، یہ کچھ ڈیوٹیز ہے، کچھ ریسپانسبلٹیز ہے، کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہے جن کو فالو کرنے کی وجہ سے 100% اس بات کا یقین ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بیسک پوائنٹ ہے۔ جب یہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آئے گا تبھی جا کر کے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ کیسے ہم اپنے لائف کو بہت ہی ہیپی اور بڑی خوشنما اور بڑی پرمسرت بنا پائیں گے۔ جہاں پر دین فالو ہوتا ہے وہاں پر ہیپینس ہوتا ہے، اور جہاں پر دین و اسلام کو اگنور کیا جاتا ہے وہاں پر لائف کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے، لائف کو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ آپ اگر یاد نہیں رہے گا تو اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیے، اور اگر آپ کے پاس نوٹ پیڈ نہیں ہے تو آپ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیے کہ اگر دین ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہم یہ لائف انجوائے کر پائیں گے، اور اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہم یہ لائف انجوائے نہیں بلکہ یہ لائف ہم اسٹرگل کریں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز پر کانسنٹریٹ کرنا ہے پری میرج پروگرام کے حوالے سے، کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تنکح المرء لأربع، لمالها ولحسبها ولحسنها ولدینها۔ الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ 4 امور کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1، مال کو دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے کہ یہ ایم ایل اے کی بیٹی ہے اور یہ ایم پی کی بیٹی ہے اور یہ نواب صاحب کی بیٹی ہے۔ نمبر 3، حسن و جمال کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، دین کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو دین کو بنیاد بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن یہ صاف کرنا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہر طرف ڈیولپمنٹ کی بات چل رہی ہے اور جبکہ ترقیاتی سسٹم کو فالو کرنے کا نظام بتایا جا رہا ہے، اگر ہم دین کو فالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس زمانے میں صاف کرنا بہت 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 ضروری ہے۔ اگر ہم ذہن کو صاف کر لیں گے تبھی ہم کو آگے کی بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے فرمایا ہے فظفر بذات الدین، دین کو بنیاد بناؤ اور دین کے ذریعے سے کامیابی کو حاصل کر لو۔ اس کو میں ایک نارمل ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم ایک جگہ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے پوائنٹس ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے پوائنٹس ہے جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے پوائنٹس وہ ہے جن کی وجہ سے ریجیکشن ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پریورٹی کس کو دی جائے؟
پریورٹی ان پوائنٹس کو دی جائے جن پوائنٹس کی بنیاد پر اس خاندان اور اس لڑکے یا اس لڑکی کے اندر دین اور دینی رجحانات ہم کو سمجھ میں آئیں، وہ پریورٹی کے قابل ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو اس صورت میں بعد میں بے شمار پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں، اور اتنے غیر معمولی کہ آپ میں سے بہت سارے اللہ نہ کرے وہ پرابلمس کو نہ سنے ہوں گے، سننے کے بھی بعض مرتبہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنوں کے پرابلمس کو سنیں گے جو ان کے میرٹل لائف میں وہ فیس کر رہے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا ہمارے بڑوں میں سے جتنے لوگ یہاں پر ہے، وہ روئے بغیر اور آنکھ سے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے پرابلمس ہیں۔ ایک ایگزامپل سے آپ اس چیز کو سمجھیے۔ ہم روڈ پر جا رہے ہیں اور آزو بازو سے ہر طرف سے ٹریفک گزر رہی ہے، ہمارے دائیں سے بھی گاڑیاں جا رہی ہے، ہمارے بائیں سے بھی گاڑیاں جا رہی ہے، ہمارے آگے بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں، ہمارے پیچھے بھی بہت ساری گاڑیاں اور نہایت تیز رفتار گاڑیاں، ہم بھی ان کے درمیان سے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، دائیں بھی موت، بائیں بھی موت، ہر طرف موت ہی موت کا منظر ہے۔ یہ کیا پتا پیچھے سے جو گاڑی بہت تیز آ رہی ہے اس کا بریک فیل ہو جائے، اور کیا پتا میری جو گاڑی ہے اس کا بریک فیل ہو جائے اور میں کسی دوسرے سے ٹکرا جاؤں، اور کیا پتا جو میرے دائیں ہیں یا بائیں ہیں اس کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ اپنی گاڑی کا کنٹرول چھوڑ بیٹھے اور وہ میرے اوپر گر جائے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے تو یہ ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود روڈ پہ گاڑی چلانے والا ہر شخص اپنے سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے روڈ پر گاڑی چلانے والا ہر شخص پورے اطمینان کے ساتھ چل رہا ہے، اور اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں روڈ پہ نکلوں گا تو خدا نہ خواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ ایسا نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ لوگ شادیوں میں جا رہے ہیں اور بہت سارے فنکشنز میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروگرامز اٹینڈ کر رہے ہیں، اور آرام سے بات چیت کرتے ہوئے، فون پر بات چیت کرتے ہوئے، گھر والوں سے بات چیت کرتے ہوئے، پتہ نہیں کن کن سے آرام سے پوری ٹریفک چل رہی ہے، آرام سے یہ ساری ٹریفک چل رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ اگرچہ کہ ہر طرف موت ہے، موت کا منظر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پورے کے پورے لوگ بہت اطمینان سے چل رہے ہیں۔ اس کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کے پاس بھی ایک ہی جواب ہے، میرے پاس بھی ایک ہی جواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ اپنی گاڑی لے کر کے، اپنی کار لے کر کے روڈ پر آئے ہیں وہ لائسنس ہولڈر ہے، اور لائسنس ہولڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پرفیکشن حاصل ہے اپنے ڈرائیونگ میں، اپنی رائیڈنگ میں۔ اس وجہ سے کسی کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ سب کے سب آرام سے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب کو اطمینان حاصل ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی ان میں اپنا کانفیڈنس لوز کر جائے تو اس کے نتیجے میں اس ایک آدمی کے ذریعے دوسروں کو، سب کو نقصان پہنچ۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جس کو سیلف کانفیڈنس نہیں ہے اور جس کا سیلف کانفیڈنس جو لوز کر رہا ہے اس کی وجہ سے سب کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر سارے کے سارے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کیے ہوئے ہیں اور صرف ایک آدمی ایسا ہے جو پرفیکٹ ہے، تو یہ ایک آدمی اپنے پرفیکشن کے باوجود بھی اپنی ڈرائیونگ اور رائیڈنگ میں وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں کون اس سے ٹکرا جائے اور کب اس کو موت کے گڑھے میں اتار دے۔ اب بس آپ اس کو سامنے رکھ کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو دین پڑھایا، ایمان پڑھایا، لیکن جس گھر میں ہم اس کو بیاہ رہے ہیں اور اس کا رشتہ کر رہے ہیں، وہاں پر ہم نے کون سی ویلیوز دیکھی، کون سی کوالٹیز کو ہم نے دیکھا؟ وہاں پر ہم نے یہ تو دیکھا کہ بچہ کتنا کماتا ہے،
بچے کے جو ہے بھائی بہن کتنے ہیں، اور بچے کی والدہ اور والد کتنے ہیں، یہ ایک لوتا ایک بیٹا ہے یا کئی بھائی بہن رکھتا ہے، اور ذاتی گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی اور موٹر ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی، لیکن ہم نے وہاں پر دین نہیں دیکھا۔ تو ہم نے اپنی ایک بچی کو جو دیندار ہے، ہم نے ایک ایسے گھر کے اندر ڈالا جہاں پر پورا کا پورا ماحول وہ ہے جیسے ٹرافک میں پورے کے پورے لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کیے ہوئے ہیں اور صرف ایک لائسنس ہولڈر ہیں اور ایک پرفیکٹ۔ کیا ہوگا؟ جس طرح وہاں ایکسیڈنٹ کا سخت ترین خطرہ ہے، یہاں اس بچی کے ساتھ بھی ایکسیڈنٹ کا بڑا زبردست خطرہ ہے۔ ہم بہت مرتبہ بہت سارے خاندانوں کو بڑا زبردست خاندان سمجھ کے دیتے ہیں۔ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ زبردست ہیں، وہ بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں؟ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارا کرائٹیریا ان کے گھر پر ٹھہری ہوئی کار ہے، ہمارا کرائٹیریا ان کا ذاتی گھر ہے، ہمارا کرائٹیریا بچے کی سیلری ہے، ہمارا کرائٹیریا بچے کی ڈگری ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے اپنا کرائٹیریا ڈیسائیڈ کیا خود اپنی طرف سے، ماحول کی وجہ سے، لیکن کیریکٹر کیا ہے، مورل ویلیوز بچے کے پاس کیا ہے، خاندان کے لوگوں کے پاس کیا ہے، اور ان کے بھائی بہن دینی اور اسلامی نقطہ نظر سے اپنا کیسا ذہن رکھتے ہیں، اور ان کے پاس ویلکمنگ نیچر اپنے بہو اور اپنے ننند کے سلسلے میں، اپنی بھاوج کے سلسلے میں ویلکمنگ نیچر ہے، یا یہ ہے کہ وہ کوئی اور ذہن رکھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والی آ جائے تو سب کو سہولت ہو جائے گی، وہ کیا ذہن رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کی تعلیم یہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں بالکل نہیں ملے گی۔ اس کی تعلیم صرف اور صرف دین اور اسلام کے اندر ملے گی، اور ہم نے اپنے گھر کے اندر جس دیندار بچی کو 18-20 سال تک تیار کیا ہے، اور اس بچی کو ہم نے ہر لحاظ سے اس کی ہم نے تربیت کی ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، سب کچھ کی ہے، اور اس کے رشتے کے سلسلے میں ہم نے اپنا کرائٹیریا غلط ڈیسائیڈ کیا، تو اب یہ بچی جائے گی اور جا کر کے اس کا ایکسیڈنٹ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ یہ دیندار ہے، ایکسیڈنٹ اس لیے ہوگا کہ اس گھر میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ اپنے مورل ویلیوز کو لوز کیے ہوئے، اور مورل ویلیوز سارے کے سارے لوز ہوتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور دین و شریعت کو پریفر نہیں کیا، ان کو پریورٹی نہیں دی، اس سے یہ سارے مورل ویلیوز لوز ہو جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک گھرانہ سارا کا سارا دیندار ہے، سب نمازی پرہیزگار صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کو بہت توجہ دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج اور مذاق کے لحاظ سے اور ہم ہر لحاظ سے دین کو ہم بالکل ٹاپ پریورٹی پر رکھیں گے، ایسا گھرانہ ہے پورا۔ لیکن یہ ایسے گھرانے کے لوگ اپنے گھر میں جس بچی کو لا رہے ہیں، جس لڑکی کو لا رہے ہیں، اس لڑکی کے سلسلے میں انہوں نے اس کا حسن و جمال بھی دیکھا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اور انہوں نے اس کی تعلیم بھی دیکھی کہ ڈاکٹر ہے اور جو ہے آرکیٹیکچر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور انہوں نے خاندان کو بھی دیکھا کہ بڑا پیسے والا خاندان ہے اور بڑا زبردست نظام ہے، یہ بھی دیکھ لیا، اور یہ سب چیزوں کو دیکھا، لیکن اس لڑکی کے بنیادی دینی تعلیم اور اس کی مورل ویلیوز، آپ مورل ویلیوز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ مورل ویلیوز کا سورس سوائے قرآن حدیث کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مورل ویلیوز یعنی قرآن اور حدیث کے سلسلے میں بھی وہ لڑکی بہت پابند ہے، وہ قرآن اور حدیث کے سلسلے میں وہ اپنا معاملہ لوز کیے ہوئے ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے شریعت کس چیز کو کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا ہے اس کو پتہ نہیں۔ اب ایسی لڑکی کو ایک دیندار گھرانے کے اندر لا لیا گیا، آپ بتائیے کہ یہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو اپنی ڈرائیونگ اور رائڈنگ میں پرفیکشن کے بغیر روڈ پر آ گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان ہوگا، تو اس کے نتیجے میں بیوی کے دل میں شوہر کی محبت
پیدا ہو جائے گی اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے دین۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ تشریف لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہی سے پوچھا کہ بیٹی کیا کہنا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کچھ بات ہو گئی ہے میرے اور حضرت علی کے درمیان، تو وہ کہنے آئی ہوں۔ نمونہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹی سے وہ تفصیلات نہیں پوچھی کہ بیٹی اچھا کیا ہوا، ایسا وہ ایسا کہتا ہے تم کو، وہ اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں پوچھی۔ پتا چلا کہ ہمیں اپنے بیٹیوں کو جب وہ اپنے میکے آئیں تو کھوج کھرید کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسرال کے اندر تم کیا اسٹرگل کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا حضرت فاطمہ سے، حضرت فاطمہ کی بات نہیں سنی، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ علی کو بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں پوچھا کہ علی کیا ہوا، کیا مسئلہ پیش آ گیا، کیا رہے گا شوہر بیوی کے درمیان کچھ مسائل تو رہیں گے ہی رہیں گے، کیا بری بات ہے، کیا بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب ایسی کوئی بات رہے گی تو ٹھیک ہے، میرٹل لائف ہے، ہو جائے گا، تھوڑا بہت انبن ہو تو کیا بڑا مسئلہ ہے، اس میں اندر اسی میں تھوڑا سا مزہ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ اخبار میں ایک نیوز چھپی تھی گزشتہ سال یا پیوستہ سال، 1-2 سال پہلے، امریکہ کے کورٹ میں ایک مقدمہ درج ہوا، ایک کیس بک ہوا، جس کیس کا خلاصہ یہ تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا کہ ہماری شادی شدہ لائف میں آج تک جھگڑا نہیں ہوا، میں چاہتی ہوں کہ ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو تاکہ زندگی گزارنے کا کچھ مزہ آئے۔ ہاں واقعی یہ نیوز آئی تھی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی تفصیلات نہیں پوچھی، بلکہ دونوں کو ایک بہت زبردست رول دیا اور رول دے کر کے بھیج دیے۔ فرمایا اے علی، گھر کے باہر کے کاموں سے تم فاطمہ کو بے نیاز کر دو، یعنی گھر کے باہر کے سارے کاموں کی تم ذمہ داری لے لو، اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ گھر کے اندر کے کاموں کی آپ ذمہ داری لے لو اور اندر کے کاموں سے علی کو بے نیاز کر دو اور جاؤ ہنستے بولتے زندگی گزارو۔ بس یہ کہا اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ تو کیا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر لڑکی جب گھر آتی ہے تو والدین اگر کھوج کھرید کرتے ہیں کہ تم کیا اسٹرگل کر رہی ہو بتاؤ، تو اس سے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر جو مسائل ہے اسی کے اوپر ان کو تیار کر کے بھیج دیں کہ ایسا تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے، تو مسائل جہاں کے وہیں دب جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ لڑکے کا نیچر ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی اہلیہ کو بھی اور اپنے پورے سسرال والوں کو بھی ہر لحاظ سے سپورٹ کرنے کا مزاج رکھوں گا، میں صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ ہر لحاظ سے میں سپورٹ کرنے کی۔ لڑکی جس طرح سے اپنا گھر چھوڑ کے یہ شوہر کے گھر کو آتی ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے آتی ہے اکثر و بیشتر کہ مجھے شوہر کے پورے گھر اور ان کے پریوار اور پوری فیملی کو ایک گلدستہ بنا دینا ہے، ویسے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ جب اس فیملی نے مجھے اپنے گھر کا ایک پھول مجھے دیا ہے تو میں بھی اس لڑکی کے گھر کو ایک گلدستہ بنا دوں گا، اور میں بھی اس لڑکی کے گھر کو ایسے ہی ہر لحاظ سے سپورٹ کروں گا۔ اس وجہ سے ہمیں ایک بات کو پہلے سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی اس کے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اور یہ سیکھا اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے، لیکن بالکل بھی اپنے نکاح اور نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کے سلسلے میں دور دور تک بھی
نہ لڑکوں کے ذہن میں ہے نہ لڑکیوں کے ذہن میں ہے کہ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس سلسلے میں کچھ معلومات پہلے سے ہمیں ہونے چاہیے۔ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کروں گا پھر ایک بار کہ آپ میں سے بہت سارے جو ابھی پری میرج لائف سے گزر رہے ہوں گے اور آگے وہ اپنے نکاح کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، کہ آپ لوگوں نے اس بات کو سیریس لیا اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نکاح سے پہلے نکاح کے سلسلے میں سارے اصول و ضوابط کو معلوم کریں گے تاکہ نکاح کے بعد کی ہماری زندگی اچھی گزرے۔ یہ بہت اہم آپ لوگوں کا ڈیسیشن ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارا سلسلہ اور چند ہفتوں تک چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان تک ہمارا یہ سلسلہ چلے، جس میں پہلے 2-3 سیشن ہمارے پری میرج پروگرام کے رہیں گے، اس کے بعد پوسٹ میرج پروگرام کے رہیں گے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور کامیاب فرمائے۔